بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 24واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ ایک شیطانی کانفرنس۔ اب تو مسلمان حبشہ میں امن سے ہیں، اب تو مسلمانوں کے زور پکڑنے کی راہیں کھل گئیں، یہ سوچ کر مشرک سردار تڑپ تڑپ اٹھتے۔ چنانچہ ایک دن وہ اکٹھے ہوئے اور آپس میں ایک کانفرنس کی۔ مغیرہ کا بیٹا ولید صدر بنا، جو بہت ہی بوڑھا تھا اور پوری قوم میں ہر دل عزیز تھا۔ پھر کانفرنس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھڑ گئی۔ ولید نے کہا، حج کے دن قریب آ گئے ہیں، اس لیے باہر سے اب وفد آئیں گے، اور محمد کا تو چرچا ہے ہی، اس لیے اس کے بارے میں بھی وہ تحقیق کریں گے۔ لہٰذا آپس میں ایک بات طے کر لو اور سب مل کر وہی کہو۔ دیکھو، ایک دوسرے کے الٹ بات مت کہنا، ورنہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ تم جھوٹے ہو اور پھر سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ ناظرین اکرام، قریش نے کہا، عبد شمس کے باپ، پھر ہمیں کوئی ایک بات بتا دیجئے کہ ہم سب وہی کہیں۔ ولید بولا، نہیں، پہلے تم بتاؤ، تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ قریش نے کہا، ہم کہیں گے محمد کاہن ہے۔ ولید بولا، نہیں، خدا کی قسم وہ کاہن نہیں، میں نے بہت سے کاہنوں کو سنا ہے، کاہنوں کے گیت اور ان کے کلام دوسرے ہی رنگ کے ہوتے ہیں۔ قریش نے کہا، تو ہم کہیں گے وہ مجنوں ہے۔ ولید بولا، نہیں، وہ مجنوں بھی نہیں، ہم نے جنون کو خوب دیکھا پہچانا ہے، اس کے اندر ایک بھی جنون کی علامت نہیں اور مجنونوں کی سی کوئی بھی کیفیت نہیں۔ قریش نے کہا، تو ہم کہیں گے وہ شاعر ہے۔ ولید بولا، وہ شاعر بھی نہیں، ہم نے خوب سے خوب تر شعراء کی خاک چھانی ہے اور ہم شعراء کی ساری بحروں سے بھی اچھی طرح واقف ہیں، اس کا کلام شعراء کا کلام نہیں ہو سکتا۔ قریش نے کہا، تو ہم کہیں گے وہ جادوگر ہے۔ ولید بولا، وہ جادوگر بھی نہیں، ہم نے بہت سے جادوگر دیکھے ہیں اور جادو کے 20 کرتب بھی دیکھے ہیں، یہ جادوگروں کا ٹونا منتر بھی نہیں معلوم ہوتا۔ ناظرین اکرام، پھر قریش نے بہت ہی حیرانی کے ساتھ پوچھا، پھر ہم کیا کہیں گے اے عبد شمس، آپ ہی بتا دیجئے۔ اس پر ولید بولا، خدا کی قسم اس کے کلام میں بلا کی مٹھاس ہے، وہ گویا ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں بہت گہری اور مضبوط ہیں اور شاخیں انتہائی میٹھے اور لذیذ پھلوں سے لدی ہیں، لہٰذا ان میں سے کوئی بات بھی کہی تو سارا پول کھل جائے گا اور جو سنے گا سمجھ جائے گا کہ یہ پروپیگنڈا ہے۔ سنو، سب سے بھلی اور لگتی ہوئی بات یہ ہے کہ وہ ایک جادوگر ہے جو ایک جادوئی اثر کا کلام لے کر آیا ہے، اور اس سے وہ باپ، بیٹے، بھائی بہن، بیوی، شوہر اور خاندان میں پھوٹ ڈال رہا ہے۔ معزز ناظرین، یہ رائے سن کر سبھی لوگ بہت خوش ہوئے، چنانچہ جلسہ برخاست ہو گیا اور اب طے ہو گیا کہ حاجیوں کے قافلے آئیں گے تو سب لوگ یہی پروپیگنڈا کریں گے۔ لیجئے، حج کا زمانہ آ گیا اور حاجیوں کے قافلے بھی آ گئے۔ اب یہ ہر وقت طاق میں بنے رہتے اور جہاں موقع پاتے ان کے کان بھرتے۔ اس وقت جس کو بھی دیکھو بس زبان پر یہی الفاظ تھے، محمد تو ایک جادوگر ہے جو ایک جادوئی اثر کا کلام لے کر آیا ہے۔ پھر قافلے لوٹ کر اپنے یہاں چلے گئے اور سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی۔ اس طرح پورے عرب میں آپ کا چرچا ہو گیا اور اکثریت کو حقیقت حال جاننے کا بھی شوق ہوا اور وہ اسی دھن میں گھروں سے نکل پڑے۔ ناظرین اکرام، آسمان کا تھوکا منہ پر آتا ہے، مشرکوں نے آپ کے خلاف سازش کی مگر وہ سازش خود ان کے سر پر آ پڑی۔ انہوں نے اسلام مٹانے کی کوشش کی مگر اس سے اسلام کی اور ترقی ہوئی۔ سارے عرب میں آپ کا شہرہ ہو گیا تو اس کے اثرات بہت دور تک پہنچے، جبکہ مشرکوں کو سب سے زیادہ ڈر اسی کا تھا۔
کہتے تو وہ یہ تھے کہ ہمیں آبائی دین عزیز ہے اور ہم جان لڑا کر اس کی حفاظت کریں گے، لیکن اصل بات کچھ اور تھی۔ کیونکہ دین سے زیادہ ان کو دنیا کی فکر تھی۔ عرب بالکل آزاد زندگی گزارتے آئے تھے۔ وہاں نہ کوئی اصول تھا، نہ قانون، جو جی میں آتا وہ کرتے تھے۔ ہر طرف بے حیائی اور بدکاری کا بازار گرم تھا۔ لوگ انجام سے آنکھیں بند کیے رنگ رلیوں میں مست تھے۔ ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان برائیوں کے خلاف ایک زبردست آواز تھی۔ پھر یہی نہیں، مکہ بتوں کا گڑھ تھا، اس لیے لوگ دور دور سے ان کی زیارت کو آتے، اور قریش ہی ان بت خانوں کے رکھوالے اور ان آستانوں کے مجاور تھے، اس لیے ان کو بھی نذرانے ملتے تھے۔ پھر اور مختلف چالوں سے آنے والے قافلوں کو یہ لوٹ لیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے اسلام کا پھیلنا اس کاروبار کے لیے ایک خطرہ تھا، اس لیے اب وہ نیچے کب بیٹھ سکتے تھے؟ نہیں، اب ہم خاموش نہیں رہ سکتے، آج سے بالکل برداشت نہیں کر سکتے۔ اب ہمدردی کا کوئی سوال نہیں، چاہے محمد ہو یا اس کے ساتھی۔ ناظرین اکرام، کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو مشرکوں کے غلام تھے۔ یہ ظالم انہیں بہت ہی بے دردی سے ستاتے اور چاہتے کہ کسی طرح یہ اسلام سے پھر جائیں۔ مسلمانوں سے یہ بے رحمیاں دیکھی نہ جاتی، بے اختیار وہ تڑپ تڑپ اٹھتے، اور جو لوگ کچھ مالدار ہوتے ان مظلوموں کو خرید خرید کر آزاد کر دیتے۔ مشرکوں نے دیکھا کہ اس طرح تو مسلمانوں کی طاقت اور بڑھ رہی ہے، لہٰذا اب انہوں نے غلاموں کو بیچنا بھی بند کر دیا اور سوچا کہ ان کا خوب ناک میں دم کریں، خود ہی یہ ساری مستی بھول جائیں گے۔ ناظرین اکرام، جو مسلمان رسول خدا کے ساتھ تھے اور حبشہ نہیں جا سکتے تھے، ان کو بھی ظالم پہلے سے زیادہ ستانے لگے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ اور ستانے لگے اور ظلم کی بھٹی میں بری طرح تپانے لگے۔ حالانکہ ابو طالب کھل کر آپ کے ساتھ تھے اور اہل خاندان بھی آپ ہی کے طرفدار تھے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 24واں ایپیسوڈ، اور اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 23واں ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔